اس شہر میں ایک نبی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کسی طرح اخلاقیات کو روند رہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ انٹیگریٹی وہ چیز ہے جو آپ کو اس وقت بھی سچ پر کھڑا رکھتی ہے جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچے سے ایک سوال پوچھیں، آج تم نے کون سا سچ بولا جو مشکل تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ناپ تول پورا کرو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آخری دن ہیں۔ یہ ہے وہ دن جب اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں۔ یہ ہے وہ راتیں جب جہنم سے آزادی کا اعلان ہوگا۔ یہ وہ لمحات ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ان بابرکت لمحات کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کریں۔ میں ہوں سروت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خودی ویلنس رمضان ویبینار سیریز، روحانی فلاح یعنی اسپرچل ویلنس۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی صفت کے بارے میں جو انسان کی اصل پہچان ہے، وہ صفت جس کے بغیر کوئی بھی کامیابی ادھوری ہے، وہ خوبی جس کی وجہ سے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ معیار جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ صفت ہے انٹیگریٹی، کردار کی سچائی۔ یہ خوبی ہے آنیسٹی، دیانت داری۔ یہ معیار ہے ایتھیکل رسپانسبلٹی، اخلاقی ذمہ داری۔ آج کا موضوع ہے حضرت شعیب علیہ السلام، بچوں میں انٹیگریٹی، آنیسٹی اور ایتھیکل رسپانسبلٹی کی تربیت کا قرآنی نمونہ۔ تصور کیجئے ایک شہر ہے، اس شہر میں لوگ کاروبار کرتے ہیں، وہ صبح اپنی دکانیں کھولتے ہیں، وہ لوگوں کو سامان بیچتے ہیں، وہ ناپ تول کرتے ہیں اور لین دین کرتے ہیں، لیکن اس شہر میں ایک خاموش وبا پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، کوئی کم تول کر زیادہ پیسے لیتا ہے، کوئی خراب سامان اچھے کے بھاؤ بیچتا ہے، کوئی جھوٹ بول کر اپنا مال بڑھاتا ہے، کوئی دھوکہ دے کر فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، کیونکہ یہ رواج بن چکا ہے، کیونکہ سب کر رہے ہیں، کیونکہ کاروبار میں یہ چلتا ہے۔ اس شہر میں ایک نبی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کسی طرح اخلاقیات کو روند رہی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح دیانت داری کو چھوڑ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایمانداری مذاق بن رہی ہے۔ وہ اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں، وہ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو نقصان نہ دو، اور سیدھے ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ یہ صرف تجارتی ہدایت نہیں تھی، یہ اخلاقی اصول تھے، یہ کردار کی تعمیر تھی، یہ معاشرے کی اصلاح تھی۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی طرح کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا تم تو ہمیں روک رہے ہو، اگر ہم ایسا کریں گے تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری توفیق اللہ ہی سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ انہوں نے سچ بولنا نہیں چھوڑا، انہوں نے حق کہنا نہیں روکا، انہوں نے اپنے اصول نہیں بدلے۔ وہ کھڑے رہے چاہے قوم مخالف تھی، وہ بولتے رہے چاہے کوئی سننے والا نہ تھا، وہ سچ پر ڈٹے رہے چاہے مشکل تھی۔ یہ ہے مورل کریج، یہ ہے اخلاقی بہادری، یہ ہے وہ ہمت جو سچ بولتی ہے چاہے سارا جہاں مخالف ہو، یہ ہے وہ جرت جو انصاف کرتی ہے چاہے نقصان ہو جائے، یہ ہے وہ طاقت جو دیانت دار رہتی ہے چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو انٹیگریٹی کا مطلب ہے آپ کے اقدار اور آپ کے اعمال میں ہم آہنگی، آپ کے دل میں جو ہے اور آپ کی زبان پر جو ہے اس میں مطابقت، اور آپ جو کہتے ہیں اور آپ جو کرتے ہیں اس میں یکسانیت۔ جب بچے میں انٹیگریٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں مورل کنسسٹنسی بنتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ یہ مورل کنسسٹنسی بچے کو دیتی ہے سیلف ریسپیکٹ، خود احترامی، ٹرسٹ وردینس، قابل اعتماد شخصیت، ایموشنل اسٹیبلٹی، جذباتی استحکام، انٹرنل پیس یعنی اندرونی سکون۔ لیکن اگر بچے کو یہ سکھایا جائے
کہ نتیجہ اہم ہے، سچ نہیں، کامیابی اہم ہے، دیانت نہیں، فائدہ اہم ہے، اخلاق نہیں، تو وہ بچہ بڑا ہو کر بنتا ہے فیئر بیسڈ پرسنالٹی، خوف پر مبنی شخصیت، پیپل پلیزر، دوسروں کی خوشامد کرنے والا، انٹرنلی کانفلکٹڈ، اندرونی کشمکش کا شکار، ایموشنلی انسٹیبل، جذباتی طور پر غیر مستحکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ انٹیگریٹی وہ چیز ہے جو آپ کو اس وقت بھی سچ پر کھڑا رکھتی ہے جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ دیانت داری وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اخلاقی ذمہ داری وہ بنیاد ہے جس پر کامیاب معاشرے تعمیر ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا بڑا سبق ہے کہ انٹیگریٹی کا تعلق صرف بڑے معاملات سے نہیں، چھوٹے معاملات سے بھی ہے۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یہ چھوٹی چھوٹی کمی تھی، تھوڑا سا کم تول دو، تھوڑی سی زیادہ قیمت لے لو، تھوڑا سا جھوٹ بول دو، تھوڑا سا دھوکہ دہی کر لو، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی کمی بڑی بڑی برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ یہ معمولی دھوکہ بڑے بڑے جرائم کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی بے ایمانی پوری معیشت کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے انٹیگریٹی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتی ہے۔ چھوٹا سا سچ بولنا، چھوٹی سی دیانت داری، چھوٹا سا انصاف کرنا، چھوٹی سی ایمانداری، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے کردار تعمیر کرتی ہیں۔ یہی معمولی معمولی اصول عظیم انسان بنا دیتے ہیں۔ والدین کے لیے آج کے سنہری اصول: خود آنیسٹ ایگزامپل بنے۔ بچے وہ نہیں بنتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، وہ بنتے ہیں جو آپ خود ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو بچے سچ بولیں گے۔ اگر آپ دیانت دار ہیں تو بچے بھی دیانت دار ہوں گے۔ اگر آپ ایماندار ہیں تو بچے ایماندار ہوں گے۔ سچ بولنے پر پنشمنٹ نہ دے۔ اگر بچہ سچ بولے، چاہے اس نے غلطی کی ہو، تو اسے سزا نہ دے۔ اسے بتائیں کہ سچ بولنا بہادری ہے۔ اسے یقین دلائیں کہ آپ سچ کی قدر کرتے ہیں، ورنہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا۔ لائنگ کے روٹ کاز کو سمجھیں۔ بچہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ ڈر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، یا دباؤ کی وجہ سے؟ پہلے وجہ سمجھیں، پھر علاج کریں۔ صرف سزا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ انٹیگریٹی کو پریز کریں۔ جب بچہ سچ بولے، خاص کر مشکل وقت میں، تو اس کی تعریف کریں۔ اسے بتائیں کہ یہ بڑی بات ہے۔ اسے محسوس کرائیں کہ آپ کو اس پر فخر ہے۔ ایتھیکل ڈسکشنز کریں۔ بچے کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ اگر کوئی تمہیں زیادہ پیسے دے دے تو تم کیا کرو گے؟ اگر کسی نے اپنی چیز تمہارے پاس رکھی ہو اور وہ بھول جائے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم نے دیکھا کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو تم کیا کرو گے؟ بچے کو کہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دیانت دار رہتے ہیں چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ ہم ایماندار رہتے ہیں کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا کردار تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ جملے بچے میں مورل کریج پیدا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بچے کو سکھاتے ہیں کہ سچ بولنا بہادری ہے۔ یہ باتیں بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ آئیے آج کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ آنیسٹی ریفلیکشن ایکٹیویٹی۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچے سے ایک سوال پوچھیں۔ آج تم نے کون سا سچ بولا جو مشکل تھا؟ شروع میں بچہ کچھ نہ بھی بتائے تو پریشان نہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ سیکھ جائے گا کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے۔ وہ یہ جان لے گا کہ وہ اپنی مشکل ترین بات بھی آپ سے کہہ سکتا ہے۔ اور جب وہ کوئی مشکل سچ بولے تو اسے گلے لگائیں، اس کی تعریف کریں، اسے بتائیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اسے محسوس کرائیں کہ آپ کو اس پر فخر ہے۔ یہ روزانہ کی مشق بچے میں انٹیگریٹی بلڈ کرتی ہے۔ یہ عادت بچے کو سکھاتی ہے کہ سچ بولنا محفوظ ہے۔ یہ عمل بچے کے کردار کو مضبوط کرتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں آنیسٹی سکھاتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کھایا یا نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے پیا یا نہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں پیتے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے انٹرنل انٹیگریٹی، یہ ہے اندرونی دیانت داری، یہ ہے وہ ایمانداری جو کسی کی نگاہوں کے بغیر بھی قائم رہتی ہے، یہ ہے وہ سچ جو کسی کے دیکھے بغیر بھی بولا جاتا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ وہ دیکھتا ہے جو لوگ نہیں دیکھتے، اللہ وہ جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا، اللہ وہ سنتا ہے جو کوئی نہیں سنتا،
اس لیے جب تم اکیلے ہو تب بھی وہی کرو جو اللہ کے سامنے کرو گے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہی کرو جو سب کے سامنے کرو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت کا سب سے خوبصورت پہلو، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ناپ تول پورا کرو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ ایمان صرف عبادت گاہوں تک محدود نہیں، بلکہ بازاروں میں بھی ہے، کاروبار میں بھی ہے، روزمرہ زندگی میں بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے انٹیگریٹی صرف مسجد میں نہیں، مارکیٹ میں بھی ہوتی ہے۔ دیانت داری صرف نماز میں نہیں، کاروبار میں بھی ہوتی ہے۔ ایمانداری صرف اللہ کے ساتھ نہیں، بندوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اور وہ بندہ کامیاب ہے جس کا ایمان مسجد اور بازار دونوں میں ایک جیسا ہو، جس کی دیانت داری چھپے اور کھلے دونوں میں یکساں ہو، جس کا سچ اندھیرے اور اجالے میں ایک رنگ کا ہو۔ انٹیگریٹی والے بچے بنتے ہیں ٹرسٹڈ لیڈرز جن پر لوگ بھروسہ کریں، رسپیکٹڈ انڈیویجولز جن کی عزت لوگ کریں، ایموشنلی اسٹیبل ایڈلٹس جو اندرونی سکون رکھتے ہوں، کامیاب انسان کیونکہ ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، مضبوط کردار جو مشکلات میں نہیں بدلتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں انٹیگریٹی بلڈز لیگیسی، کردار کی سچائی ہی اصل میراث ہے۔ دیانت داری وہ چیز ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ ایمانداری وہ روشنی ہے جو آنے والی نسلوں کو راستہ دکھاتی ہے۔ آج ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے سیکھا آنیسٹی، سچ بولنا چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، انٹیگریٹی، کردار کی سچائی جو ہر حال میں قائم رہے، ایتھیکل رسپانسبلٹی، اخلاقی ذمہ داری جو دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، مورل کریج، اخلاقی بہادری جو غلط کے خلاف کھڑی ہو جائے، فیتھ بیسڈ کیریکٹر، ایمان پر مبنی کردار جو اللہ کی نگرانی کا خیال رکھے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو بچوں کو عام انسانوں سے عظیم انسان بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ اسباق ہیں جو معاشروں کو سنوار دیتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو نسلوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر آج کی یہ قسط آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ نے آج یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں اپنے بچے کو سچ بولنا سکھاؤں گی، اگر آج آپ نے یہ سمجھ لیا ہو کہ دیانت داری کامیابی کی کنجی ہے، اگر آپ نے آج یہ عہد کیا ہو کہ میں خود بھی ایماندار بنوں گی، تو اس عہد کو اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اسے بانٹیں، اسے ہر اس ماں تک پہنچائیں جو اپنے بچے کو ایماندار بنانا چاہتی ہے، ہر اس باپ تک جو اپنے بچے کا کردار مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہر اس استاد تک جو اپنے شاگردوں میں دیانت داری پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہر اس انسان تک جو بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ آپ کا ایک شعر کسی بچے میں سچ بولنے کی ہمت پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک پیغام کسی نوجوان کو ایماندار بنا سکتا ہے۔ آپ کا ایک ویڈیو کسی پوری نسل کو سنوار سکتا ہے۔ کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے بچے میں آنیسٹی کیسے انکریج کرتے ہیں، آپ انہیں سچ بولنے کی ترغیب کیسے دیتے ہیں، آپ نے کب ان کی دیانتداری کی تعریف کی، آپ نے کب انہیں سچ بولنے پر انعام دیا، آپ نے کب ان کے سامنے خود سچ بولا چاہے مشکل تھا۔ آپ کا ایک جملہ آج ہزاروں والدین کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے۔ آپ کا ایک تجربہ آج لاکھوں بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کا ایک فیصلہ آج ایک نسل کو سنوار سکتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی، ٹیچنگ اکاؤنٹیبلٹی، مسٹیک ریکوری اینڈ گروتھ مائنڈ سیٹ۔ وہ انسان جسے اللہ نے سکھایا کہ غلطی کرنا انسانیت کا حصہ ہے، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے قابیل کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، وہ نبی جس نے سیکھا کہ غلطی کے بعد توبہ کیسے کی جا سکتی ہے، وہ پیغمبر جس نے ہمیں سکھایا کہ اکاؤنٹیبلٹی میں ہی کامیابی کا راز ہے۔ رمضان کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں۔ اللہ حافظ۔